بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو حسن و حسین کی مکمل زندگی بچپن سے شہادت تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، واقعہ کربلا کی حقیقت اور ان کی شہادت پر ایک دل کو چھو لینے والا مکمل واقعہ سناتی ہوں۔ یہ نبی کے نواسے تھے اور ہم نے انہیں صرف ماتم تک محدود کر دیا۔ یہ دو چھوٹے پھول، یہ دو چمکتے ستارے، یہ ہے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنہیں دنیا نے کربلا کے میدان میں مظلوم دیکھا، لیکن ان کی زندگی کا آغاز نبی کے آغوش محبت سے ہوا تھا۔ یہ کوئی عام نام نہیں، یہ وہ نام ہیں جن کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ نواسے نہیں، دین کے آنکھوں کے نور تھے، جن کے خون سے کربلا کی مٹی کو جنت کا درجہ ملا۔ آئیے چلتے ہیں اور پاکیزہ قدموں کے ساتھ ایک مکمل سفر میں بچپن سے شہادت تک۔ مدینہ کی گلیوں میں جب دو ننھے چہرے چمکتے تو فرشتے جھک کر سلام کرتے۔ یہ حسن رضی اللہ و حسین رضی اللہ تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے۔ حسن رضی اللہ عنہ نرم مزاج، بردبار، صلح پسند، اور حسین رضی اللہ عنہ بہادر، حق کے لیے لڑنے والے، صبر کی علامت۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تو حسن و حسین رضی اللہ اکثر پشت پر چڑھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے۔ صحابہ حیران اور نبی مسکرا کر فرماتے، یہ میرا پھول ہے، جب تک خود نہ اترے میں نہ اٹھوں گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں کو محبت دی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ کو کندھوں پر اٹھائے بوسے دیتے مسجد میں داخل ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہے، لیکن کچھ لوگوں کو حسن رضی اللہ کا زندہ رہنا برداشت نہ تھا۔ یہ وہی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور شاید اللہ کے ذریعے دو بڑی مسلم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ جس حسن رضی اللہ کو نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سید یعنی سردار کہا گیا، اس عظیم ہستی کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور وہ بھی کسی اور نے نہیں، اس کی اپنی بیوی نے لالچ میں آ کر سازش کی۔ حضرت علی رضی اللہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ خلافت پر فائز ہوئے۔ آپ کے بعد معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے شام خلافت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ نے خون خرابے سے بچنے کے لیے امت کی بھلائی کے خاطر خلافت چھوڑ دی اور صلح کر لی۔ یہ فیصلہ اگرچہ امت کے حق میں بہتر تھا، لیکن بہت سے لوگ، خاص طور پر خارجی اور باغی گروا، حضرت حسن رضی اللہ سے خفا ہو گئے، اور ان میں کچھ شہنشاہیت پسند لوگ بھی تھے جو چاہتے تھے کہ بنو امیہ کے راستے صاف ملے۔ حضرت حسن رضی اللہ کی ایک بیوی تھی، جائدہ بن اشد، جنہوں نے انہیں زہر دیا۔ آخر کیوں یہ عورت بنو امیہ کے دباؤ اور لالچ کا شکار ہو گئی تھی؟ بعض روایت کے مطابق یزید بن معاویہ رضی اللہ کے بیٹے نے جادہ کو لالچ دیا، اگر تم حسن کو ختم کر دو تو میں تم سے شادی کروں گا اور تمہیں مال و دولت، زیور و زیورات دوں گا۔ زیادہ نے اس کے لالچ میں آ کر حضرت حسن رضی اللہ کے کھانے یا پانی میں آہستہ آہستہ اثر کرنے والا زہر ملا دیا۔ زہر کھانے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ کی حالت روز و روز بگڑنے لگی، ان کے جسم کے اندرونی حصے گلنے لگے، زہر سے آپ کا جگر ٹکڑوں میں ہو گیا، قے اور خون آنے لگے، اور تکلیف اتنی شدید تھی کہ وہ دن بدن بستر سے اٹھ نہیں سکے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ باہر آنے لگے۔ ایک دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھائی،
رونا مت، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو شہید ہوگا اور میں صلح کے ذریعے امت کو بچاؤں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ نے اپنی بیوی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کیا ہم زائدہ کو قتل کر دیں، حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی عورت کو قتل کیا جائے۔ میں اللہ کے حضور اپنا معاملہ رکھتا ہوں۔ اور آپ خاموشی سے صبر سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نہ کوئی ماتم، نہ کوئی شور، صرف صبر، صرف برداشت اور صرف امت کا درد۔ حضرت حسن رضی اللہ نے وصیت کی مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کرنا، اگر اہل مدینہ راضی ہوا، اگر نہ ہو تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو کچھ فتنہ پرست لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے سے روک دیا۔ یہاں بھی حضرت حسین رضی اللہ نے صبر کیا اور فساد سے بچنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ نے سیاست کے میدان میں صلح کر کے امت کو ٹکڑے ہونے سے بچا لیا۔ انہوں نے ذاتی زندگی میں زہر کھا کر درد برداشت کر کے مگر انتقام نہیں لیا۔ ان کا صبر، معافی اور اللہ پر توکل قیامت تک امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ پھر وقت آیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، جب یزید جیسا ظالم خلیفہ بن بیٹھا۔ دین برباد ہو رہا تھا، مسجد ویران، عدالت خاموش، اور حسین رضی اللہ نے کہا یزید جیسا فاسق مجھ جیسا حسین بیعت نہیں کرے گا۔ کوفہ والوں نے ہزاروں خط بھیجے، آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، یزید کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ حسین رضی اللہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا۔ انہوں نے وہاں کے حالات دیکھے اور خط لکھا، آئیے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان، اہل و عیال، قریبی ساتھیوں کو ساتھ لے کر مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا۔ راستے میں یزید کا گورنر ابن زیاد نے حسین رضی اللہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ کربلا عراق پہنچے تو یزیدی فوج نے ان کا راستہ روک لیا۔ تاریخ 9 محرم 61 ہجری، مقام کربلا۔ یزید فوج نے حضرت حسین رضی اللہ کا پانی بند کر دیا، خیموں کا محاصرہ کر لیا، بچوں کو پیاس سے تڑپایا۔ 7 سے 9 محرم حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی فوج سے فرمایا مجھے مدینہ لوٹ جانے دو، یا کسی سرحد پر چلا جاؤں یا یزید سے بات کر لوں۔ لیکن ابن سعد یزیدی جرنیل نے کہا صرف ایک راستہ ہے، موت یا بیعت۔ 10 محرم یوم عاشورہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے رات بھر عبادت کی، اپنے اہل بیت کو جمع کیا اور فرمایا یزید صرف مجھے چاہتا ہے، تم میں سے جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ مگر سب اہل بیت نے ایک زباں ہو کر کہا یا حسین ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے جان چلی جائے۔ صبح ہوئی، جنگ شروع ہوئی، ایک ایک کر کے حضرت علی اکبر رضی اللہ، حضرت حسین رضی اللہ کے جوان بیٹے سب سے پہلے شہید ہوئے۔ ان کی شہادت پر حضرت حسین رضی اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ گواہ رہنا، ایسا جوان تیرے دین پر قربان کر رہا ہوں جو تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ علمدار پانی لانے نکلے، دونوں بازو کٹ گئی۔ آخری الفاظ یا حسین معاف کرنا، پانی نہ لا سکا۔ بہنیں، بیٹیاں، بیویاں پیاس سے تڑپ رہی تھی، چھوٹے بچے، خواتین، جوان بیٹے، بھتیجے سب شہید ہوئے۔ حضرت علی اصغر رضی اللہ 6 ماہ کا بیٹا پیاس سے بلک رہا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس معصوم بچہ کو پانی دے دو، اور یزید لشکر کہتا رہا بیعت کرو یا مر جاؤ۔ حسین رضی اللہ نے فرمایا میں ذلت کو قبول نہیں کروں گا۔ یزید لشکر نے تیر مارا، بچہ حضرت حسین رضی اللہ کے باہوں میں دم توڑ گیا۔ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، آخر میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تنہا رہ گئے۔ یزید فوج نے ان پر چاروں طرف سے حملہ کیا، زخموں سے چور، دل سے صابر، زباں سے اللہ کے ذکر میں مشغول۔ آپ نے آخری سجدہ کیا اور فرمایا اے اللہ تو گواہ، تیرے نبی کا نواسا دین بچانے کے لیے قربان ہو رہا ہے۔ ایک ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کیا،
سر کو نیزے پر چڑھا کر دربار میں لے جایا گیا۔ تاریخ شہادت 10 محرم 61 ہجری، عمر تقریباً 57 سال۔ حق کے لیے جان بھی دینی پڑے تو دینا چاہیے۔ ظلم کے آگے جھکنا حرام ہے۔ کربلا صرف شیعہ یا سنی کا نہیں، پوری امت کا سرمایہ غیرت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دنیا کو بتایا کہ باطل کے خلاف خاموشی بھی گناہ ہے۔ محترم سامعین، ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، جس کا نام ہے محرم الحرام۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تاریخ اسلام کا سب سے عظیم صاحب پیش آیا، کربلا کا وہ خونی میدان جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ اپنے اہل بیت کے حق کے لیے، دین کے بقا کے لیے یزید جیسے ظالم کے آگے جھکنے سے انکار کر کے اپنی جان، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں سب کی قربانی پیش کر دی۔ حسین رضی اللہ کا پیغام۔ حضرت حسین رضی اللہ نے ہمیں سکھایا کہ دین پر سمجھوتا نہ کرو، ظلم کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اور اگر وقت آ جائے تو جان دے دو، مگر دین نہ چھوڑو۔ لیکن افسوس، آج ہم محرم میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم حسین رضی اللہ کے پیغام کو اپناتے ہیں؟ ہم ان کے دکھ اور ان کی قربانی کو سمجھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم نے محرم کو بھی صرف ایک رسم، ایک دکھاوے، ایک تہوار میں بدل دیا ہے۔ آج کے دور کے جہالت بھرے مظاہر، کچھ لوگ محرم میں نشہ کرتے ہیں۔ کیا یہ حضرت حسین رضی اللہ کے غم میں ہے، جو اپنی جان دے کر دین بچا گئے؟ کیا وہ چاہتے تھے کہ ہم دین برباد کریں؟ کچھ لوگ حلوہ پوری، پلاؤ، کھیرے اور جلیبیاں بانٹتے ہیں اور مزار پہ چڑھاتے ہیں۔ کیا یہ ماتم ہے یا خوشی؟ کیا حسین رضی اللہ کے گھرانوں کی پیاس، بچوں کا بلکنا، حضرت علی اصغر رضی اللہ کی چھاتی پر تیر کھانا، کیا ان سب کا جواب مٹھائی بانٹنا ہے؟ کچھ لوگ اپنے جسم کو زخم دیتے ہیں، زنجیر سے مارتے ہیں، بلیڈ سے کاٹتے ہیں۔ کیا یہی دین ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا؟ نہیں، یہ دین اسلام نہیں، بلکہ جہالت، گمراہی اور شیطان کا دھوکہ ہے۔ کچھ لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، جشن مناتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں۔ کس بات کا جشن؟ کیا یہ حسین رضی اللہ کی شہادت کا جشن؟ نعوذ باللہ۔ جشن اس وقت منایا جاتا ہے جب خوشی ہو، اور کربلا کا دن تو غم اور صبر اور قربانی کا سبق کا دن ہے۔ دین کو سمجھو، رسومات کو نہیں۔ اسلام ہمیں ماتم سینا کو بھی نوحہ خوانی یا جسم کو زخمی کرنے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ صبر کرو، اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اور اپنے عمل سے دین کو زندہ کرو۔ محرم میں ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھے، 9 اور 10 محرم کو قرآن پڑھے، حسین رضی اللہ کی قربانی پر غور کرے، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی نیت کرے، اپنے کردار کو بہتر بنائے۔ اے عقل والو، سوچو، اگر حسین رضی اللہ چاہتے تو ہم ماتم کرتے، تو وہ خود مدینہ میں رہ کر روتے رہتے، مگر وہ تو نکلے تھے حق کے لیے لڑنے۔ اگر حسین رضی اللہ چاہتے تو ہم صرف ان کا غم مناتے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہ جاتے، مگر وہ تو ہمیں سبق دینا چاہتے تھے۔ دین کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔ پیغام حسین رضی اللہ آج بھی زندہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ کا پیغام آج بھی ہمیں پکار رہا ہے، اے امت مسلمہ، تم میرے نام پر ماتم تو کرتے ہو، مگر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ میں تو دین کے لیے قربان ہوا تھا اور تم دین کے اصولوں کو چھوڑ چکے ہو۔ میں نے نماز نہ چھوڑنے کے لیے جان دی اور تم آج جمعہ بھی چھوڑتے ہو۔ میں نے ظلم کے خلاف کلمہ کہا اور تم ظالموں کے ساتھ چلتے ہو۔ کیا یہی حسین رضی اللہ کی تعلیم ہے؟ کیا حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں دین کے لیے قربان ہو کر یہ سکھایا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ حسین رضی اللہ نے ہمیں صبر سکھایا، حق کے لیے کھڑا ہونا سکھایا، ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کرنا سکھایا۔ اے امت مسلمہ، اگر تم واقعی حسین رضی اللہ سے محبت کرتی ہو تو ان جیسا بنو، نماز قائم کرو، حق پر ڈٹ جاؤ، ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، ماتم سے نہیں عمل سے محبت ثابت کرو۔ یہ دین حسین رضی اللہ عنہ نے خون سے بچایا تھا، تم اسے رسموں سے برباد نہ کرو۔ یا اللہ، ہمیں رسموں سے نکل کر دین کی حقیقت کی طرف لوٹا۔
یا اللہ ہمیں اس دین کا سچا عاشق بنا دے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور حسین رضی اللہ نے بچایا۔ یا اللہ ہمیں صبر، حق اور قربانی کے راستے پر چلا۔ یا اللہ حضرت حسین رضی اللہ کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔